ابتدائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوگی کہ جن جیسا سجدہ اس روئے زمین پر کسی نے نہیں کیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرہ سے باہر تشریف لائے، مسجد کے اندر آئے تو دیکھا کہ مسجد کے اندر نانا مصطفیٰ نے جو اپنا سر مبارک ہے وہ سجدے میں رکھا ہوا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا مصطفیٰ کی پشت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے، تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے جو اپنا سجدہ تھا اس کو طویل کر دیا، اپنا سجدہ لمبا کر دیا۔ جب آقا کریم علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا اب سجدہ لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ ایسی بات نہیں، بلکہ جب میں اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا تھا تو اس وقت میرا بیٹا، میرا نواسہ حسین، وہ میری پشت کے اوپر بیٹھ گیا تھا، اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ اگر میں اٹھوں گا تو جو میرا نواسہ، میرا بیٹا حسین ہے وہ گر جائے گا۔ اس لیے جب وہ اپنی مرضی سے خود بخود حضرت امام حسین اترے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا جو سر مبارک ہے وہ سجدے سے اٹھا لیا ہے۔ اب دوستان محترم، جس محبوب نے، جس نانا مصطفیٰ نے اپنے بیٹے امام حسین کی خاطر سجدہ لمبا کیا ہے، اب اسی حسین نے کربلا کے میدان کے اندر اپنے نانا مصطفیٰ کے سجدے کا حق ادا کر دیا۔ کس طرح کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے تو جب خانوادہ رسول نے جام شہادت نوش کر لیا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں آئے تو آپ کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کا جو جسم اقدس ہے وہ زخموں سے چور ہے، جسم مبارک سے خون نکل رہا ہے، تو آپ نے ظہر کا وقت تھا، اس خون آلود جسم کے ساتھ تیمم کیا ہے اور اپنا جو سر انور ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دیا ہے۔ جب آپ نے اپنا سر انور سجدے میں رکھا تو یزیدی بدبختوں نے آپ کا جو سر انور ہے وہ آپ کے جسم اقدس سے جدا کر دیا ہے۔ جب امام عالی مقام جام شہادت نوش کرتے ہیں تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے روح حسین پلٹ آ اپنے رب کی طرف، اس لیے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو دوستان محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کربلا کے میدان میں سجدہ کیا ہے تو قربان جاؤں حیدر کرار کے دل بند پر، قربان جاؤں سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال پر، کہ جب نانا مصطفیٰ نے امام حسین کی خاطر اپنا سجدہ لمبا کیا ہے تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں
کس طرح حق ادا کیا کہ نانا مصطفیٰ نے سجدہ کے اندر جب امام حسین پشت پر بیٹھے تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے 72 مرتبہ تسبیحات پڑھی تھی، تو امام عالی مقام امام حسین نے اس طویل سجدے کا حق کیسے ادا کیا کہ 72 تن اللہ کے راستے میں قربان کر کے اپنے نانا مصطفیٰ کے سجدے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور دوستان محترم، وہ کیسا سجدہ ہے امام حسین کا کہ آپ نے کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں، دشمن کے نرغے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر انور سجدے میں رکھا تو چشم فلک نے دیکھا کہ یہ کیسا سجدہ ہے کہ امام عالی مقام نے جب سر انور سجدے میں رکھا ہے تو نانا مصطفیٰ نے 72 تسبیحات پڑھ کر اپنا سر انور سجدے سے اٹھا لیا، تو امام حسین نے نانے کے سجدے کا حق کیسے ادا کیا کہ آپ نے سر انور جب سجدے میں رکھا ہے تو پھر آپ نے سر انور اٹھایا نہیں بلکہ رب کے راستے میں اپنا سر انور کٹوا لیا ہے۔ اپنا سر انور، اپنا جسم اقدس، سارا کچھ، اپنا خاندان اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے۔ اور وہ کیسا سجدہ تھا جس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا جو سر انور ہے اللہ کے راستے میں کٹوا لیا ہے اور جام شہادت نوش کر لیا ہے، اور اپنے نانا مصطفیٰ جنہوں نے اپنے نواسے کی خاطر سجدہ لمبا کیا، کربلا کے میدان میں اسی امام حسین نے سجدے کا حق ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، گر کا گر سارا سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ